السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میری سرجری میں پوسٹنگ چل رہی ہے اور اس دوران میں نے چیز محسوس کی کہ ہم جس مذہب کو مانتے ہیں اس مذہب نے ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ہم اس کو محسوس نہیں کرتے، لیکن وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں کتنی بڑی بڑی بیماریوں سے، کتنی بڑی بڑی چیزوں سے بچا کے رکھتی ہیں، اس کا ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ خمس من الفطرہ، 5 چیزیں ہیں جو کہ فطرت میں سے ہیں، جو نیچرلی انسان کے اندر ڈالی گئی ہیں، اور وہ سارے انبیاء کی سنت رہیں گی، اور اس کا تعلق ہماری پرسنل ہائیجین سے بھی ہے، جس میں سے ایک چیز ہے الختان، اور ایک چیز ہے الاستحداد، اور ایک چیز ہے نطف الابط، اور ایک چیز ہے تقلیم الاظفار۔ یہ چیزیں کیا ہیں؟ کہ سب سے پہلی چیز ہے سرکمسیژن کرانا یا ختنہ کرنا۔ ہاسپٹل میں رہتے ہوئے ہم نے ایک چیز محسوس کی کہ جتنے بھی لوگ سیکسول ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا سرکمسیژن نہیں ہوا ہوتا ہے، یا جتنی بھی پینس کے ایریے کی جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ انہی لوگوں میں زیادہ تر ہوتی ہیں جو سرکمسیژن نہیں کرائے ہوتے ہیں۔ تو اسلام کا ایک حکم جس کو ہم پورا کر رہے ہیں، وہ ہمیں اتنی بڑی بیماری سے بچا رہا ہے، کیونکہ جب بیماری میں انسان مبتلا ہوتا ہے تو اس کا ایک جو علاج ہے وہ خالی یہی ہے کہ سرکمسیژن ہی کرایا جائے۔ تو اسلام نے ہمیں اس کو بہت پہلے سے پریونٹ کر کے رکھا ہے کہ ہم سرکمسیژن کرا کے، ختنہ کرا کے بہت ساری جو پینس کی ایریے کی بیماریوں سے ہم بچ کے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک چیز آتی ہے بغل کے یا پھر جو پیوبک ہیئر ہیں، جو نیچے کے بال ہیں، اس کو ہم کاٹتے ہیں۔ اس کا بھی اسلام نے ہمیں حکم دیا کہ بہتر ہے کہ 7 دن میں یا پھر 14 دن میں یا کم سے کم 40 دن کے اندر بالوں کو کاٹ لیا جائے، کیونکہ 40 دن کے بعد بال کاٹنا جو ہے گناہ کا کام ہے۔ اسلام نے یہاں پر بھی ہمیں بال کاٹنے کا حکم دیا، لیکن یہاں پر بھی ہمیں بہت ساری بیماریوں سے پریونٹ کیا، بہت ساری بیماریوں سے بچا کے رکھا ہے۔ جیسے یہ فالیکولائٹس ایک بہت بڑی بیماری ہے کہ اس سے جو ہے کیا ہوتا ہے کہ بال توڑ، جس کو ہم بولتے ہیں، کہنے میں تو بہت چھوٹی سی بیماری لگتی ہے کہ بال توڑ ہو گیا، لیکن بال توڑ کا علاج صحیح سے نہیں ہوتا ہے تو پھر ایکسس بنتا ہے اور ایک زخم بن جاتا ہے، بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر ہم اسلام کے اس حکم کو پورا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بیماری سے ہی بچا کے رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے چیز آتی ہے ناخن کاٹنے کی۔ تو حدیث میں جو آیا ہے تقلیم الاظفار، ناخن کاٹنا ہے، اس کا بھی یہ حکم ہے کہ 7 دن میں، 14 دن میں یا 40 دن کے اندر اندر آپ کو کاٹنے ہی کاٹنا ہے۔ جب ہم ناخن بڑے رکھتے ہیں تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ ہم انہی ناخن کے ذریعے سے کھانا کھاتے ہیں، اور یہ ناخن ہمارے بہت سارے جراثیم کو، بیکٹیریاز کو یہ ہمارے منہ کے اندر لے کے جاتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے، ٹائیفائڈ جیسی بیماری ہوتی ہے، لوز موشن ہوتا ہے، اور بھی بہت ساری بیماریاں جو پیٹ کے انفیکشن کی ہیں وہ ان ناخن کے ذریعے سے ہمارے اندر جاتی ہیں۔ لیکن جو ہم اس چیز پہ عمل کرتے ہیں، اپنے ناخن کو باریک رکھتے ہیں، کاٹ کے رکھتے ہیں، تو ہم ان بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ تو اسلام نے کتنا یعنی کہ جو نیچرلی ہمیں چیزیں دی ہیں، وہ نیچرل چیزیں ہمیں کتنی ساری بیماریوں سے بچا کے رکھتی ہیں، ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ ہمیں اس پہ فخر کرنا چاہیے کہ ہمارا اسلام جو ہے صرف ایک دھرم نہیں ہے، ایک صرف یہ نہیں ہے کہ نماز روزہ ہم نے کر لیا، بلکہ یہ ہماری پرسنل ہائیجین، ہمیں بہت ساری بیماریوں سے پروٹیکشن بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کی خوبیوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔